ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر قانون اور عالمی سیاست پر نظر رکھنے والی ایک بڑی شخصیت اے رحمان صاحب. ہم ان سے بات کریں گے تبلیغی جماعت کے تعلق سے. سعودی حکومت نے جس طرح سے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پابندی عائد کی ہے بلکہ بہت واضح طور پر اسے ایک دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا ہے اور مشرک بھی کہا ہے. اس سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہنگامہ برپا ہے. ہنگامہ اس لیے ہے کہ تبلیغی جماعت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کام کرتی ہے. لہذا ہم رحمان صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو فرمان آیا ہے سعودی حکومت کا، جو بیان آیا ہے، اس سے کیا ہندوستان میں اثرات مرتب ہوں گے اور دنیا میں اس کو لے کر کے کیا چیمہ گوئیاں ہوں گی. تو ہم بات کریں گے. رحمان صاحب، کیا لگ رہا ہے یہ جو تبلیغی جماعت کے تعلق سے ایک نئی بات سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کہا جانا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے جس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے، خصوصاً عالم اسلام کے تعلق سے بہت دور تک جائیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ تو کئی ہیں، لیکن جو بالکل سامنے کی وجوہات ہیں وہ میں گنوا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو موجودہ ہمارے MBS صاحب ہیں، محمد بن سلمان، جو دراصل حقیقی فرما روا ہیں اس وقت سعودی عرب کے، یہ سعودی عرب کو ہر طریقے سے امریکی پیٹرن پر لانا چاہتے ہیں. امریکی طرز حیات آہستہ آہستہ اپناتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی اداروں کو ختم کر رہے ہیں، اسلام کے تفوق کو ختم کر رہے ہیں، اسلام کی تاثیر کو ختم کر رہے ہیں، سعودی معاشرے کو بالکل مکمل طور سے مغربی رنگ دینا چاہتے ہیں. اور یہاں مغربی سے مراد امریکی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب جہاں اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھنا چاہتا ہو تو نماز کے اوقات میں اس کو چھپنا پڑتا تھا کہ کوئی اس جو وہاں شرطا یعنی جو ریلیجس پولیس ہے وہ اس کو روک کر یہ نہ پوچھ لے کہ بھئی یہ نماز کا وقت ہے، آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں یا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. اب وہاں پر عالم یہ ہے کہ سینما کھول دیے گئے ہیں، کلب کھول دیے گئے ہیں، عورتوں پر سے محرم کی پابندی ہٹا لی گئی ہے، عورتوں کو ہر طرح کے حقوق معاشرتی وہ دے دیے گئے ہیں جو اسلامی طرز حکومت میں نہیں دیے گئے تھے، ان کو نہیں دیے جاتے تھے. اور ایک طرح سے عورت کو بے مہار کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں. تو یہ سب باتیں سعودی معاشرے کو کدھر لے جا رہی ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بات، کیونکہ دیکھیں اس کے اثرات صرف سعودی معاشرے پر مرتب نہیں ہوں گے. سعودی عرب کو پوری دنیا کے مسلمان ایک اسلامی مرکز اور ایک مقدس اسلامی مقام کے طور پر مانتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ مرکز مانتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہا ہے، اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ہندوستان سے لے کر کے تمام مسلم ممالک خاموش کیوں ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ دیکھیے اس کے پیچھے صرف جیو پالیٹکس ہے، کیونکہ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اب عالم اسلام میں اتنی بھی یکجہتی اور اتحاد باقی نہیں رہا جو آج سے 25-30 سال پہلے تک کسی حد تک تھا. اب تو ہر عیسیٰ اپنی راہ ہے اور موسیٰ اپنی راہ ہے. ہر ملک صرف اپنے اقتصادی مفادات دیکھتا ہے، اپنے علاقائی وفاداریاں دیکھتا ہے، اپنے علاقائی تعلقات دیکھتا ہے. انڈونیشیا جیسا ملک جو ہر طریقے سے اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہے اتنا ماڈرن ہونے کے باوجود، ملیشیا جیسا ملک، وہاں سے بھی اس طریقے کی کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی جا رہی، کیونکہ لوگ سعودی دولت سے یا دیگر اسلامی ممالک جو ہیں ان سب کو سعودی عرب سے مالی امداد بھی ملتی ہے، پیٹرول بھی ملتا ہے. اور امریکہ جس طور حلیف بنا ہوا ہے سعودی عرب کا، امریکہ دوسری سپر پاور ہے چائنا کے بعد، تو
وہ سب دیکھتے ہوئے ان کو پہلے اپنے سیاسی مفادات مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. تو ابھی تک دیگر اسلامی ممالک اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح کا رد عمل کرنا چاہیے. نہیں, ہندوستان میں بھی دیکھیے ایک ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی غلط کام ہوتا تھا, اسرائیل کرے یا کوئی کرے تو پروٹیسٹ ہوتا تھا. ہندوستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ملی تنظیمیں وہ بالکل خاموش ہو گئی ہیں. اگر جو ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہوا اگر اس پر آواز اٹھ جاتی تو آج تبلیغی جماعت پر جس طریقے سے پابندی عائد کی گئی, انہیں مشرک قرار دیا گیا یا دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا, تو یہ شاید نہ ہوتا. کیا یہ خاموشی جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ وہ ملی اتحاد جو 25-30 سال پہلے تک پایا جاتا تھا, دنیا میں ہندوستان بھی شامل ہے, اور ہندوستان میں تو 2014 کے بعد ملی تنظیموں نے آہستہ 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 خود کو ارباب اقتدار کے ہاتھ فروخت کرنا شروع کر دیا تھا. اور آج اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے کہ جتنے اہم لوگ ہیں یا اہم تنظیمیں ہیں وہ سب یہ ادراک ہوتے ہی کہ یہ موجودہ حکومت بہت گہری جڑیں اختیار کر چکی ہے اور کب تک اس کو اکھاڑنا فی الحال تو ممکن نظر نہیں آ رہا, لہٰذا وہ ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا تو خاموش رہتے ہیں یا کھلم کھلا ان کی حمایت میں آ گئے ہیں. اور اس وقت ایک بھی ملی تنظیم ایسی نہیں ہے جو کھل کر سامنے آئے اور احتجاج کے طور پر سڑکوں پہ اتر آئے, اور اتنا بڑا احتجاج کو کہ تبلیغی جماعت کوئی چھوٹی موٹی جماعت تو ہے نہیں. دیکھیے, سعودی عرب نے جو بہانہ تراشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی صورت مسخ کر رہے ہیں. اب جہاں تک تبلیغی جماعت کے اسلامی زاویے کا تعلق ہے, بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی بعض چیزوں سے مجھے بھی بہت شدید اختلاف ہے, لیکن اس کو دہشت گرد تنظیم کہنا, ابھی کورونا کے بعد یہ نظام الدین میں جو واقعات پیش آئے اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جس طریقے سے پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں دیا, ان کے خلاف مقدمے وغیرہ قائم کیے گئے, ان کے بارے میں ان کو ضمانت دینے یا مقدمات سے بری کرنے کے سلسلے میں ہندوستانی عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں آپ ان کو پڑھیے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ بڑے بے ضرر قسم کے پریچرز ہیں, یعنی مذہب مبلغین ہیں مذہب کے, اور ان کا کام صرف اچھائی کی طرف. دیکھیے, تبلیغی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ابتدا بہت اچھی طرح بہت نیک ابتدا ہوئی تھی. یہ نعرہ یہ دیا گیا تھا, اس کے بانی نے نعرہ دیا تھا, مسلمانوں انسان بنو. یہ کتنی اچھی بات ہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ صرف نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا یہ آپ کو مسلمان نہیں بناتا, بلکہ آپ کا معاشرتی رویہ کیسا ہے, آپ میں انسانیت کے کتنے اوصاف موجود ہیں, آپ دیگر انسانوں کے لیے کون سا جذبہ رکھتے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کو مسلمان بناتی ہیں. تو انسانیت کے وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کم از کم ہندوستان میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا بھی, آپ کا اور کسی کا بھی, لیکن دہشت گرد یہ تنظیم ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان کا جو انٹیلیجنس بیورو ہے یا حکومت ہند ہے وہ اتنی بے خبر تو نہیں ہے. پھر جو معاملات کرونا کے وقت میں آئے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہ اچانک اتنا بڑا ڈیولپمنٹ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے جو ہم لوگ شاید دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے, یا کیا مطلب ایسا ہے کہ اچانک سعودی حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ دیکھیے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ سعودی حکومت کو یہ شبہ ہے کہ تبلیغی جماعت جب آتی ہے تو اس میں یقیناً ایک دو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنی یا کسی دوسری حکومت کے لیے جاسوسی کرتے ہیں, یعنی انٹیلیجنس ایجنٹس ہوتے ہیں. اور کیونکہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کو ایک بالکل بے ضرر تنظیم سمجھا جاتا ہے جس کا کام تبلیغ و اشاعت اسلام ہے, اس لیے ان پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اب اس سلسلے میں ایک بات ملحوظ رکھیے, سعودی عرب نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ جس طریقے سے ہاتھ ملایا ہے اور جس طریقے سے تعاون کھلم کھلا وہ کر رہے ہیں, تک کھل گئے. ہاں جی بالکل, جہازوں کا آنا جانا اور یہ وہ پورے طور سے اسرائیل کے فولڈ میں ایک طرح سے وہ آ چکے ہیں, جو کہ اسرائیل کی بہت بڑی کوشش تھی, کیونکہ اسرائیل سب سے زیادہ
جو اس کی کوشش رہی ہے اپنے قیام کے بعد سے، وہ عالم اسلام کو اپنے قابو میں کرنا رہا ہے۔ تو انہوں نے جڑ پر وار کیا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کو اپنے قابو میں کیا۔ وہ امریکہ کے ذریعے کیا یا کس ذریعے کیا، یا کون سے سفارتی سرگرمیاں ایسی تھیں جو، یا سفارتی حکمت عملی اپنائی، لیکن بہرحال وہ ہو گیا۔ اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین جو رشتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت وارم۔ یعنی معاملہ صرف تبلیغی جماعت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو ملت اسلامیہ پر ہے۔ بالکل، میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی پوری زد پوری ملت اسلامیہ پر پڑتی ہے، کیونکہ اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ بھی ہوگا کہ جب تبلیغی جماعت جیسی معصوم اور بے ضرر جماعت کو اس طریقے سے بین کیا جا سکتا ہے، اس پر اس طریقے سے دہشت گردی کا ٹھپا لگایا جا سکتا ہے، تو پھر بقیہ جو تنظیمیں ہیں، خواہ وہ اندرونی ہوں یا خارجی ہوں، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے اثرات بین الاقوامی ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے رحمان صاحب، ابھی تک سعودی سے جو خبریں آتی رہی ہیں وہ تو شیعوں کے تعلق سے آتی رہی ہیں، ایرانیوں کے تعلق سے، یا جو اور ہیں کہ ایسی تنظیموں کے لوگوں کو، علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں سے وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں تو وہ خود اپنی چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے نئے فیصلے کو، نئے ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے اپنے اماموں کو گرفتار کر رہے ہیں، جیلوں میں بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بڑی جماعت جو ہندوستان سے جس کا تعلق ہے اس پہ پابندی عائد کرنا، یہ تو کیا اس کو کہیں گے کہ بھائی میں نے عرض کیا نا کہ اس کا وہ ایک نفسیاتی اثر قائم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا پر، کہ جو معاشرہ وہ وجود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب میں، جب وہ وجود میں آ جائے گا، یہ پوری زد جو ہے وہ اسلام پر ہے۔ دیکھیے امریکہ میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو نہ صرف اسلام کے بلکہ مذہب کے ہی ایک سرے سے خلاف ہیں، اور وہ بہت طاقتور تنظیمیں ہیں، اور اسلام کے خلاف جو تنظیمیں ہیں ان میں سب سے طاقتور تنظیم امریکہ میں یہودی تنظیم ہی ہے، جو اسلام کے خلاف کام کرتی ہے خفیہ طریقے سے شروع سے۔ جی، مسلمان اپنی محض تعداد کی بنا پر ایک بہت بڑی قوت ہیں پوری دنیا میں، تو اتنی بڑی تعداد کو آپ کسی نیوکلیئر ہتھیار سے تو ایک دن میں ختم کر نہیں سکتے۔ مسلمانوں کی اب وہ جس طرح کے بھی ہیں، مسلمان طاقتور ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، لیکن تعداداً بہت زیادہ ہیں۔ غالباً عیسائیوں سے تعداد مسلمانوں کی بڑھ چکی ہے، کیونکہ ابھی تازہ ترین گوشوارے سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اب عیسائیوں سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں جو قوم ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ تو مطلب اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو فیصلہ سعودی حکومت نے بظاہر لیا ہے تو یہ سعودی حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ان طاقتوں کا ہے جو اسلام مخالف ہیں۔ بالکل درست، بالکل درست۔ اور وہ سعودی عرب کا فائدہ یوں بھی اٹھا رہے تھے کہ اس کا تعلق مذہب سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ خود سعودی عرب میں مذہب کو جس طریقے سے مسخ کر دیا ہے مختلف قسم کے اقدامات کر کے MBS نے، اس نے محمد بن سلمان نے، تو اس کی روشنی میں یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی مذہبی نقطہ نظر سے یا اسلامی نقطہ نظر سے تبلیغی جماعت کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کو بین کر رہے ہیں۔ وہ تو خود بالکل غیر اسلامی ہو چکے ہیں، ان کا طرز حیات بالکل غیر اسلامی ہے۔ صبح یہ لوگ تھے تو پہلے بھی عیاش قسم کے لوگ، لیکن وہ خادمان حرمین شریفین والا جو ٹھپا ہے وہ خود پر سے ہٹانا چاہتے ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھپا بھی ان کے اوپر سے ہٹ جائے، اور کیونکہ وہ مرکز ہے اسلام کی قوت کا، مظہر ہے ایک طرح سے سعودی عرب، تو وہاں اگر چوٹ کی جائے تو پھر بقیہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بالکل سادہ سی پالیسی ہے۔ نہیں دیکھیے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ میں حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ بات ملت اسلامیہ کی ہے تو اب جس طریقے کی وہاں پہ چیزیں ڈیولپ کی جا رہی ہیں، 5 اسٹار حج، 4 اسٹار حج، 3 اسٹار حج، اور اس قسم کی جو چیزیں آ رہی ہیں، اور پورا ایک وہ ٹورسٹ پلیس بن گیا ہے، بجائے یہ کہ وہ ایک ریلیجیس پلیس کہ بجائے ٹورسٹ پلیس، تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ کیا؟ بھئی دیکھیے یہ ویسے تو دنیا کی سیاست پر یہودی چھائے ہوئے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، دنیا کے ہر کاروبار پر یہودی چھائے ہوئے ہیں، اور یہ سعودی عرب میں جو مشرقی سواحل پر ایک بہت بڑا ٹورسٹ سینٹر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جو پورے طور سے ڈیجیٹل سٹی ہوگا، وہ بہت بڑا صرف ٹورسٹ کے لیے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہاں دنیا کی ہر وہ چیز موجود ہے جس کے لیے ٹورسٹ دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، جس قسم کی عیاشی کے لیے، یعنی وہاں قہبہ خانے تک ہوں گے۔ اور
اب وہ کہا جاتا ہے کہ چو کفرس کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. تو جب سعودی عرب میں یہ سب ہو جائے گا تو ایک نفسیاتی اثر پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس کا بہت منفی پڑے گا. یعنی وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنٹ اسٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ تلقین کرنا یا ان کو یہ تلقین کرنا تو بڑا مشکل ہے کہ تم اسلام سے دور ہٹتے چلے جاؤ. لہذا انہوں نے ایک ایسی جگہ وار کیا جس کے نفسیاتی اثرات یہ ہوں گے کہ دیکھیے سعودی عرب کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں مسلمان، بلکہ باقاعدہ روزمرہ گفتگو میں بھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ چیز سعودی عرب میں ہوتی ہے، یعنی اگر وہاں ہوتی ہے تو جائز ہے. تو اب پوری دنیا پر یہ تاثر جائے گا، دنیا کے ان مسلمانوں پر، افریقہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ کے جو مسلم ممالک ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، ان کے تمام جگہوں پر، چائنا، یہاں کے مسلمانوں پر یہ تاثر جائے گا کہ جو کچھ سعودی معاشرے میں ہو رہا ہے وہ تو جائز ہے. اچھا برائی تو ویسے بھی خوشنما ہوتی ہے اور انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس پر ترا یہ کہ سعودی عرب بھی اگر اس میں مبتلا ہے ہر طریقے سے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اسلام سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور ان کی معاشرتی سرگرمیاں جو ہیں وہی ہوتی چلی جائیں گی جن کی عکاسی وہاں اس معاشرے میں کی جا رہی ہے. تو آخری سوال کہ جب یہ صورتحال ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا یہ حملے کے طور پر بھی اس کو لیا جانا چاہیے تبلیغی جماعت پر یہ الزام، تو اس کو کیسے اس کا دفاع کیا جائے؟ دیکھیے قانونی نقطہ نظر سے ایک بات تو میرے ذہن میں ہے جب سے اعلان وغیرہ ہوا ہے کہ اگر تبلیغی جماعت والوں میں ذرا سی بھی عقل ہے یا وہ سنجیدگی اور بردباری سے بیٹھ کر سوچیں تو ان کو یہ مسئلہ یا تو بحیثیت تنظیم کے یا انڈونیشیا جیسے کسی ملک کے واسطے سے اقوام متحدہ میں لے جانا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اقوام متحدہ کوئی اتنی مؤثر قسم کی تنظیم ہے یا قوت ہے یا عدالت ہے کہ جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سعودی عرب کو مجبور کر دے گی، لیکن اس کے بھی نفسیاتی اثرات بہت شدید ہوں گے. اگر یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ بڑی سنگینی سے شدت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو ایک حقوق انسانی کا سوال بنا کر پیش کیا جائے اور ان کی بالادستی اور غنڈہ گردی اس کو کہا جائے کہ ایک ایسی تنظیم کو پر دہشت گردی کا ٹھپا لگانا جو ایک نیک کام میں مشغول ہے، ایک نیک کام کر رہی ہے مذہبی نظریات سے قطع نظر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس کا اثر ہوگا اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. جی شکریہ. جی شکریہ. تو یہ تھے رحمان صاحب جنہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو سعودی حکومت کا فیصلہ ہے اس کے اثرات بہت ہی خطرناک طریقے سے سامنے آئیں گے، لہٰذا تبلیغی جماعت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ تک لے جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے اور خود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اس پر کیا قدم اٹھاتی ہے. کیمرہ مین عباس فضل کے ساتھ میں ممتاز عالم رضوی، MMC نیوز.